بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق اردو ٹی وی کی طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ہم لوگ خانہ کعبہ کی تاریخ اور تعمیر کے چوتھے حصے تک آ چکے ہیں، اور اس میں ہم نے جو ابھی تک بات کہی ہے وہ مکہ شہر کے حوالے سے بات کی، پھر ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے بات کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہاں پہ رہائش اختیار کرنے، یعنی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اس بے آب و گیا بالکل اجاڑ بیابان میں چھوڑ کے گئے تھے، اس کی ہم نے بات کہی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واپس آنا اور ان کا واپس آ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، اور ہم نے جو آخری حصے میں جب پہنچے تھے تو ہم نے بات کہی تھی کہ عمارت کی تعمیر مکمل ہوئی، اور جو ایک بالکل مختلف پتھر تھا اسے اس عمارت کے مشرقی دیوار کے کونے پر نصب کر دیا گیا۔ ہم اپنی بات کو یہاں سے آگے لے کر چلتے ہیں۔ اس پتھر کے حوالے سے ایک روایت تو یہ ہے، یہ تو کنفرم ہے کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور دودھ کی طرح سفید پتھر، اس علاقے میں ایسے کسی پتھر کی موجودگی کا کوئی حالات ہی نہیں ہے۔ تو یہ پتھر پہلی بات ہے کہ جنت سے آیا۔ اب آیا کس طرح سے؟ تو ایک روایت تو یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا تو وہ اپنے ساتھ لے کے آئے، اور دوسرا اس کے اندر جو روایت ہے جسے زیادہ قوی مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا۔ تو ہم یہ اب اس صورتحال پہ پہنچے ہیں کہ عمارت مکمل، اس کے اوپر حجر اسود، ہاں یہ بات کہ وہ جو سفید پتھر ہے وہ اسے آج ہم حجر اسود کہتے ہیں، یعنی کہ کالا پتھر۔ وجہ یہ ہے کہ مخلوق کے گناہوں کو، اس کو چھونے کا جو ہے احکامات ہیں وہ اگرچہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے چھونے پر وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے لوگوں کے گناہ کو اپنے اندر جذب کر لیتا، اور جس نیت سے اسے چھوا جائے تو وہ آخرت میں اس کی گواہی دے گا۔ تو لوگوں کے گناہوں کو لیتے لیتے یہ سفید پتھر بالکل سیاہ پڑ چکا ہے، اور اسے کالا پتھر یا حجر اسود کے نام سے ہم آج جانتے ہیں۔ تو جو آج خانہ کعبہ موجود ہے اس قسم کی بلڈنگ جو ہے یا عمارت وہ تیار ہو چکی ہے، اور اس پہ حجر اسود کی تنصیب بھی مکمل ہو چکی ہے۔ جس وقت یہ پتھر جنت سے لایا گیا تو آج کے موجودہ پتھر کے مقابلے میں ایک تو اس کا رنگ بالکل دودھ کی طرح سفید تھا، اور دوسرا جو فرق پڑا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ گھسنے کی وجہ سے، اور زیادہ وجہ یہ ہے کہ گر کر ٹوٹنے کی وجہ سے یہ اب بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، اور آج اسے جو ہے وہ اسے جو خانہ کعبہ میں اس کی جو تنصیب ہے تو وہ اس طرح سے کی گئی ہے کہ ایک جو ہے میٹل کا ایک بڑا سا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر اسے تنصیب کی گئی ہے، اور مختلف مسالوں کے اندر وہ جو اس کے ٹکڑے ہیں حجر اسود کے تو وہ ان کے اندر اسے پھنسا کے لگا دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے اب اس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ تو ہم واپس آتے ہیں کہ اپنے موضوع کی طرف کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عمارت کو مکمل کیا تو یہ مستطیل شکل میں تھی، اور اگر آج آپ دیکھیے تو آپ کو یہ مربع شکل میں نظر آتی ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اور ہم اسے جو ہے نا اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ یہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کر لی، اور ظاہر ہے کہ ہر عمارت کی طرح یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ پرانی ہوتی گئی، اور پرانی ہوتے ہوتے
اس کی جو ہے وہ بہت ساری جو ہے اس کی اندر خستگی آ گئی اور اسے کئی دفعہ تعمیر کرایا گیا. ٹھیک ہے, اور مختلف اوقات میں یہ تعمیر ہوتی رہی, اور جو اویلیبل ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اب تک لگ بھگ 10 مرتبہ اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم آتے ہیں اس واقعے پہ, کیونکہ ہم جو اس نقطے کو لے کے چل رہے ہیں کہ جب یہ عمارت بنائی گئی تو یہ مستطیل تھی اور آج یہ مربع شکل میں کیوں ہے. تو وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نبوت سے سرفراز ابھی نبوت نہیں ملی تھی, نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے, اور جو ہے وحی کا ابھی سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. لیکن آپ کی جو دیانت, امانت یا صادق اور امین ہونے کا جو آپ کا لقب ہے وہ تو آپ کہ وہ بالکل آپ اس حوالے سے مشہور تھے. تو میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ ہوا یہ کہ اس کی دیواریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے ٹائم میں اس کی دیواریں بالکل خستہ ہو گئیں, اور اسے گرا کر مطلب مرمت تو ہوتی رہی ہر دفعہ, لیکن اب کے جو اس کی صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ اس کو گرا کر دوبارہ بنایا جائے. اب قریش جو تھے وہ ڈرتے تھے, خوف زدہ تھے کہ اللہ کے گھر کو گرانے پر کوئی عذاب نہ آ جائے ان پہ. آپ دیکھیے کہ وہ لوگ بعد میں ہم انہیں مشرکین مکہ, ہم انہیں کافر سب کچھ قرار دیتے, لیکن جو خانہ کعبہ کی حرمت ہے اس کے حوالے سے بہت ساری چیزوں میں وہ بڑا دھیان رکھنے والے لوگ تھے. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس کو گرا کے بنانا ضروری ہے تو وہ کچھ خوف زدہ ہوئے کہ گرا کر بنانے میں جو ہے وہ اللہ کا کوئی عذاب نہ ان پہ نازل ہو جائے. لیکن بڑی لمبی جو تھی طویل مباحثے کے بعد تمام سرداران, ارد گرد کے قبائل کے بھی اور قریش کے سردار بھی سارے بیٹھے اور مشورہ کرتے رہے, اور بالآخر مشورہ اس بات پہ ہوا کہ نیت میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے تو انشاءاللہ کوئی عذاب نہیں ہوگا, تو اس کو گرا کر دوبارہ بناتے ہیں اور اللہ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں. اب جب اس کو گرا کے بنانے کی بات آئی تو ایک نیا نقطہ وہاں پہ آیا کہ جو قریش کے لوگ تھے وہ ظاہر ہے تجارت کرتے تھے. اگر آپ مکہ میں دیکھیں تو کوئی کھیتی باڑی یا اس ٹائپ کی تو کوئی چیز ہے نہیں, تو ظاہر ہے یہ تمام لوگ جو تھے وہ اپنی خوراک اور ان ساری چیزوں کے لیے وہ اپنی تجارت کے روزگار سے ہی اپنے تمام وسائل پیدا کرتے تھے. تو تجارت کے حوالے سے اب یہ تھا کہ وہ لوگ تجارت تو کرتے تھے لیکن اس کے اندر گڑبڑ بھی تھی. انہیں سب کو پتا تھا کہ وہ کہاں پہ جائز کماتے ہیں اور کہاں پہ وہ ناجائز بھی کماتے ہیں, اور بزنس میں ناجائز والی حرکتیں وہ کرتے رہتے تھے. تو اب اللہ کے گھر کو بنانے کی بات ہے تو ان تمام لوگوں نے بیٹھ کے یہ کہا کہ جو ہمیں اگر اس میں تمام لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے اور جو کنٹریبیوشن ہے وہ صرف جائز اور حلال کمائی سے کیا جائے گا, جہاں پہ کسی بھی قسم کا ناجائز کا شائبہ بھی ہے تو وہ رقم یا جو اسباب ہیں وہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال نہیں کیے جائیں گے. اور یعنی کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت بھی ناجائز آمدنی کا تصور اتنا راسخ تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اس کو بالکل استعمال نہیں کیا جائے گا. لہٰذا جب اس کے لیے فنڈز اکٹھے کیے گئے اور جو وسائل تھے یا جو میٹیریلز تھے وہ سارے جب اکٹھے کیے گئے تو پتہ یہ چلا کہ جتنے میٹیریل ہے اس میں پورا نہیں بن سکتا خانہ کعبہ. ٹھیک ہے, مطلب مٹیریل پورا نہیں ہے. اگر اس کے اوپر یہ ریسٹرکشن نہ ہوتی کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو حلال کے ساتھ کرنا ہے, ورنہ پیسہ تو تھا
مال تو تھا ان کے پاس، لیکن جو ایک قدغن تھی اس میں یہ تھی کہ صرف جائزہ مدنی کے ساتھ ہو۔ اب جو جائزہ مدنی کے ساتھ جتنے بھی اسباب اکٹھے ہوئے تو ان میں جو بلڈنگ جتنی بن سکتی تھی وہ چوکور تھی، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خانہ کعبہ موجودہ ہے وہ چوکور حالت میں ہے۔ اچھا، اور ساتھ ہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ تھا اس کو بھی ظاہر ہے ختم تو نہیں کرنا تھا، لہٰذا ایک نشان لگایا گیا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تصویر کے ساتھ، ایک قوس جسے آج ہم لوگ حتیم کہتے ہیں۔ تو یہ حتیم وہ حصہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت تو خانہ کعبہ کا حصہ تھا، لیکن جو ہے پھر صرف اسباب کی کمی کی وجہ سے، جائز اور حلال اسباب کی کمی کی وجہ سے اس کے اوپر بلڈنگ کی تعمیر کا مٹیریل نہ لیا جا سکا، تو لہذا اسے بالکل چوکور حالت میں تیار کر دیا گیا۔ اور جب اسے تیار کر دیا گیا تو اور یہ ایک نشان رکھ دیا گیا کہ دس از دا پارٹ آف خانہ کعبہ، کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور اسے باہر مطاف نہ سمجھا جائے، لہذا آج بھی اس کے گرد دیوار ہے، اور جب ہم طواف کرتے ہیں تو اس کے اندر سے اگر کوئی گزر کے طواف کرے گا تو اس کا چکر مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے اندر سے ہو گیا اور طواف کا چکر خانہ کعبہ کے گرد گھومنے سے ہے۔ تو آج بھی اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا خانہ کعبہ تو جگہ کے حوالے سے تو وہی ہے، لیکن جو عمارت اور اس کی دیواریں ہیں وہ چوکور ہو چکی ہیں اور کچھ حصہ اس میں نہیں ہے۔ میں اس میں ایک بات اور بھی سوچتا ہوں، اگرچہ بعد میں کوششیں ہوئی، بنا بھی اتنا بنایا بھی گیا، لیکن بہرحال آج جو ہمارے پاس جس شکل میں یہ موجود ہے تو اس میں حتیم آج بھی اوپن ہے۔ شاید اللہ نے ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے جن کے اندر اتنے وسائل نہیں ہیں، یا ہر آدمی کو یہ شرف نہیں مل سکتا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے کوئی 2 نفل پڑھ سکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑا بندوبست کیا ہے کہ امت محمدی جو ہے وہ آج خانہ کعبہ کے اندر جب وہ حتیم کے اندر کوئی 2 نفل پڑھ لیتے ہیں تو وہ 2 نفل ہو جاتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر کے 2 نفل۔ اور ایک اور چھوٹی سی ضمنی سی بات کرتے ہوئے میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ آپ کو ایک پرنالہ بھی نظر آ رہا ہوگا، اور یہ پرنالہ جو ہے میزاب رحمت کہلاتا ہے، اور جہاں پہ ایک تصور کے ساتھ دیکھیں کہ اگر بارش کا پانی چھت پہ اکٹھا ہو اور میزاب سے پانی گرے تو وہ حتیم میں جس مقام پہ گرے گا تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ تو اس کا بہت ساری کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ تو ہم ابھی یہیں پہ ہمیں اپنی بات کو مکمل کرنا ہوگا کہ کس طرح سے جو ایک خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تو وہ تو تھا مستطیل، اور اب ہو گیا چوکور۔ اور ابھی ہم اگلے حصے میں جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تعمیر کے بعد حجر اسود کی تنصیب کے حوالے سے ایک مسئلہ کھڑا ہوا، اور ہم اس کی بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس تنصیب کے مسئلے کو کس طرح سے حل کیا گیا۔ تو میں یہاں پہ اختتام کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اندازوں سے کچھ زیادہ اس کے حصے ہو گئے، لیکن تسلی کے لیے میں جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشنز اکٹھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔